اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کے آخری عشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کا عمل، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص ایک طرف 1000 مہینے کی عبادت کرتا ہے اور دوسری طرف اسے یہ رات نصیب ہو جائے تو اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، کیونکہ اس رات میں جو کچھ وہ کرے گا وہ اس کی 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ قرآن مجید میں اس رات کے بارے میں ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے، سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو گویا اس رات کی فضیلت اس بنا پر بھی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن مجید سب سے عظیم ہستی کی طرف سے آیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام سب سے بہترین انسان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، سب سے بہترین مہینے یعنی رمضان میں نازل کیا گیا، سب سے بہترین رات یعنی لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا، اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی رات ہے، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ خوش قسمت ہے جو اس رات کی بھلائی پا گیا، اور بدقسمت ہے جو اس سے محروم رہ گیا۔ اس لیے ہمیں آج سے ہی یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم آخری عشرے کی سب راتوں میں عبادت کریں گے تاکہ ہم اس رات میں عمل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنا سکیں۔ اس رات کی تلاش میں اگر پورا عشرہ بھی عبادت کرنا پڑے تو کوئی مشکل کام نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، بلکہ نفع ہی نفع ہے، کیونکہ یہ رات جو خیر و برکت کی رات ہے، جس کو مل گئی اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ لیکن یہ خوش قسمتی صرف اس کے لیے ہے جو اس کی طلب رکھے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، اس کے انتظار میں رہے، اس کا شوق رکھے۔ یہ رات جس میں فرشتے اترتے ہیں، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، فرمایا کہ بلا شبہ اس رات میں زمین پر فرشتوں کی تعداد کنکریوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جب فرشتے اترتے ہیں تو ایک خاص قسم کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ہر طرف نیکی کا دور دورہ ہوتا ہے، ایک خاص روح ہوتی ہے اس رات میں۔ اس لیے ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جب رمضان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی حقیقی معنوں میں بد نصیب وہ ہے جو اس رات کی عبادت سے محروم رہے، اس رات کی خیر سے محروم رہے۔ لیلۃ القدر آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرے۔ اس رات کا قیام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس رات کی سب سے افضل نیکی قیام کرنا ہے، یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنا یا سننا نماز کی حالت میں۔ اسی طرح اس رات میں شور ہنگامے یا لڑائی جھگڑے، فضول اور لغو گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اکٹھے ہو کر قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں تو تھکاوٹ کی بنا پر چائے کا دور چلتا ہے اور ساتھ باتوں کا بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہی قبولیت کا وقت ہو۔ اس لیے اپنے آپ پر خوب نظر رکھیں کہ عبادت کے سوا کسی اور چیز پر دھیان نہ دیں، اور اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو بھی سمجھا دیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شب قدر کی خیر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے لگے، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتا دوں، لیکن فلاں اور فلاں نے آپس میں جھگڑا کر لیا، پس اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور امید ہے کہ تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کا باہم لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ان کو بہت سی خیر سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فساد اور باہمی تعلقات کی خرابی دین کا صفایا کر دیتی ہے، یعنی وہاں کوئی ایمان، تقوی اور بھلائی نہیں رہتی جہاں لوگوں کے درمیان باہم تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔
اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانے کے لیے آئے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہوگی تاکہ لوگ اس میں عبادت کر سکیں، لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ علم آپ سے اٹھا لیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی میں بھلائی ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے مثبت سوچ رکھنے والے تھے۔ وہ ہر موقع پر جہاں کوئی شخص پریشان ہو کر کام چھوڑ سکتا ہے یا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، آپ اس موقع پر بھی ہمیشہ یہی بتاتے کہ اس میں بھی بھلائی ہے، اس میں بھی خیر ہے، اور اگر ہم غور کریں تو خیر نظر بھی آتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ فلاں ایک رات لیلۃ القدر ہے تو پھر ہم عبادت اسی رات میں کرتے۔ اب چونکہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات کو تلاش کرنے کے لیے ہم اور بھی راتوں کو عبادت کر لیتے ہیں، جو یقینی طور پر ثواب اور اجر کا کام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پا لوں تو اس میں کون سی خاص دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، پس تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ بخشش کی دعا کرنی چاہیے، معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر خواتین نماز نہ پڑھ سکیں تو ذکر اذکار کر سکتی ہیں، تسبیحات پڑھ سکتی ہیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کا کام کیا اور اسے علم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے خصوصی طور پر لیلۃ القدر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں بکثرت استغفار پائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رات نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرے، آمین۔